اللہ کے پاس جا کر اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں آنکھوں سے نہ نظر آنے والے ایسے طاقتور کیمرے لگائے ہوئے ہیں جو ہماری زندگی کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو، ہماری زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ اور ہمارے ذہن اور دماغ میں آنے والے ہر خیال کو ریکارڈ کر، انسانوں کے بنائے ہوئے کیمرے ظاہری اعمال کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے وائس ریکارڈر آوازوں کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی کیمرہ خیالات کو ریکارڈ نہیں کر پاتا۔ اللہ کے ہاں اعمال بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں، خیالات بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں، نیتیں بھی محفوظ ہو رہی ہیں، اور اللہ ہر چیز کا حساب لیں، ہمارے اعمال کا بھی حساب لیں گے، ہمارے خیالات کا بھی حساب، ہمارے دل میں جو اچھے برے خیال آتے ہیں اللہ کے یہاں ان خیالات کا بھی حساب کوئی بچ سکتا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے فرمایا نا آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس سب کے مالک اللہ ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تمہارے دل میں جو خیالات آتے ہیں تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ان سب کا تم سے حساب۔ کون بچ پائے گا اس حساب سے؟ اور ناکامی کی شکل میں جہنم ہے، ہم سے دوپہر میں گرمی کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، تو جہنم کی آگ کو کون برداشت کر سکتا؟ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جہنم کی گرمی اور جہنم کی آگ کو اور جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ بڑا سے بڑا نیک آدمی بھی اس بات کو سنے گا تو گھبرا جائے گا، اور گھبرانا چاہیے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی میں ذرا ڈرے اور گھبرائے رہیں، ہماری بے فکری اور ہمارا اطمینان ہمارے لیے زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ڈرے رہیں، گھبرائے رہیں، ہم اپنے اعمال سے مطمئن نہ ہوں، ہمیں ہر وقت اس کا ڈر لگا رہے کہ ہمارے اندر کے خیالات بھی تو ریکارڈ ہو رہی ہیں، ہماری نیتیں بھی تو ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور اللہ کے بعد ان سب کا حساب ہوگا تو ہم کیسے پاس ہو سکیں؟ ہمارے منتقلین کی تعریفیں اور ہماری محبت کرنے والوں کے بیانات تو اللہ تعالیٰ نہیں لیں گے، انسانوں سے گواہی نہیں لیں گے کہ لوگوں بتلاؤ، کلکتے والوں گواہی دو، کون کتنا نیک تھا، کون کتنا اچھا تھا، کون کتنا اچھا بیان کرتا تھا، کس کے بیان میں جادو کا اثر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی نہیں لیں گے، اللہ تو دل کے حال کو دیکھیں گے، اور ہم میں سے ہر ایک کے دل کا حال کیا ہے ہر شخص کو خود معلوم۔ پھر ہوگا کیا؟ آپ یقین مانیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمام خیالات کا حساب لیں گے، اگر اللہ ہر خیال پر پکڑ کرنے لگیں تو شاید نبیوں کے علاوہ اور صحابہ کرام کے علاوہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی جنت میں جا سکے، کون ہی جا سکے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ معاف کس کو کریں گے؟ جو ڈرتا رہے، جو روتا رہے گا، اللہ سے معافی مانگتا رہے گا، اللہ کہے کہ ہاں۔ اور جو اپنی اختیاری زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں لگا رہے گا، اور وہ خیالات جو اللہ کی نافرمانی کے اندر آتے ہیں ان سے وہ نفرت کرے گا، ان سے وہ گھبرائے گا، ان کو ہٹانے کی کوشش کرے گا،
چاہے نہ ہٹ پائے، چاہے بار بار آ جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنایا ہے کہ جو اپنی اختیاری زندگی کو اللہ کی فرما برداری والی زندگی بنانے کی پوری کوشش کرتا رہے گا اور ان آنے والے خیالات پر ڈرتا رہے گا، ہم مہربانی کر کے اسے معاف کر دیں۔ جنت میں جو جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا، اپنے عمل کی بنیاد پہ کوئی نہیں جاؤ۔ اور عجیب بات ہے، ہماری تو ہمت نہیں تھی کہ ہم ایسی بات کہہ سکتے، اور کسی کی ہمت نہیں تھی یہ سوچ سکتا، لیکن ایک مرتبہ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے یوں فرمایا کہ جنت میں جو جائے گا وہ صرف اللہ کے فضل سے جائے گا، اپنے عمل سے کوئی نہیں جائے گا۔ تو صحابہ نے حیرت سے پوچھا حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ اب کیا بچا ہمارے اور آپ کے؟ اب کیسا اطمینان اپنے نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنے حج پر، اپنے صدقات و خیرات پر، اپنے ذکر و تلاوت پر، اپنی نیکی اور اپنے تقوی پر، اپنے اللہ کے راستے میں چلنے پھرنے پر، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی خیر کا کام، اس پر اطمینان کی کیا گنجائش بچی؟ کیا ہماری نیتیں اتنی پاک ہیں جتنی ہونی چاہیے؟ کیا ہماری نیتوں میں اتنا اخلاص ہے جتنا ہوگا تھا؟ کیا ہمارے دل اتنے پاک ہوئے کہ اللہ کے نافرمانی کا کوئی خیال بھی کبھی نہ آئے؟ وہ تو آتا ہے نا۔ تو بس کامیاب وہی ہو سکے گا جو اللہ کی مرضی پر چلتا رہے اور آخری سانس تک ڈرتا رہے۔ جو ڈرتا رہے گا وہ کامیاب، اور جس سے دل سے ڈر نکل گیا، اللہ کو خوب معلوم ہے میٹھی میٹھی دین کی باتیں کی جا رہی، کاجل کے لیے کی جا رہی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، یا کسی اور مقصد سے، اللہ کو خوب معلوم۔ حساب اللہ کیا ہونا ہے، بندوں کیا نہیں ہونا۔ بندوں کے پاس حساب ہوتا تو کسی نہ کسی طرح کام پر جاتا۔ بندوں کو بیوقوف بنانا بہت مشکل نہیں، بیوقوف بنانا ایک فن ہے، اور اس فن کے ماہر کسی کے لباس سے ہو سکتا۔ اس فن میں ماہر ہونے کے لیے ملک کا وزیر اعظم ہونا ضروری نہیں، اس فن کا ماہر وزیر کی ممبر پر بھی بیٹھ سکتا ہے، اس فن کا ماہر کرسی پر بھی بیٹھ سکتا ہے، اس فن کا ماہر بازار میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس فن کا ماہر اسمبلی اور پارلیمنٹ میں بھی ہے۔ تو اگر بندوں کو بیوقوف بنا کر، بندوں سے تعریفیں کرا کے کام بن سکتا تو بہت مشکل نہیں تھا۔ مشکل یہ ہے کہ ہماری پیشی اللہ کے سامنے ہو، اور اللہ سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اسے مارک، بے شک وہ سب ریکارڈ ہے۔ اللہ کے انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، پر کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کرے۔ بندے سے یوں نہیں کہیں گے میرے بندے لوگ تیری تعریف کرتے تھے لیکن تیری نیت ہمیں معلوم تھی، یہ نہیں کہیں گے۔ لوگ کہیں گے میرے بندے دیکھ، یہ ہیں تیرے وہ اعمال جن پر لوگ تیری تعریف کرتے تھے، یہ ہیں تیرے وہ بول جن پر لوگ تیری تعریف کرتے تھے، اور یہ ہے ان اعمال کے پیچھے چھپی ہوئی تیری نیتیں، یہ دیکھ اپنی اعمال، یوں دکھائیں گے اللہ، اور دکھا کر پوچھیں گے خود حساب کرو، خود حساب کرو، خود بتاؤ کیا ہوں میں تیرے۔ بندہ کہے گا اللہ مجھے جہنم میں جانا ہے، میں اقرار کرتا ہوں، میں اعتراف، میں نے بہت چھپایا اپنی نیتوں کو بندوں سے اللہ، لیکن میں آپ سے تو نہیں چھپا سکتا، اور اب آپ سے کیا تو سب کے سامنے آئے گا، صرف اللہ کے سامنے نہیں، ساری مخلوق کے سامنے آئیں گے نیت۔ میرے دوستوں، ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمیں آخرت کا یقین نہیں ہے۔ ہم آخرت کی باتیں کرتے ہیں لیکن آخرت کا یقین نہیں ہے۔ اگر آخرت کا یقین ہو جائے، ہماری نیندیں اڑ جائیں، بھوک ختم ہو جائے، رات میں ہمیں حصہ اچھا نہ لگے، ہم بہت تھک کر بستر پر گر جائیں، اور دن بھر کے تکان کی وجہ سے ہماری آنکھ لگ جائے، لیکن جیسے ہی وہ تکان ختم ہوا، بے چین ہو جائے، میں اتنا آرام سے سو رہا ہوں، مجھے حساب دے رہے،
مجھے اللہ کے پاس جاتے حساب دے دے، میرا کیا دے گا؟ اور پھر ہم بے چین ہو کر بے قرار ہو کر وضو کر کے مصلی پر کھڑے ہو جائیں اور رات کا بقیہ حصہ روتے روتے گزر جائے. اور اللہ علیکم. دیکھیے آپ کے سامنے جو ہمارے یہ مولانا صاحب ہیں، انہوں نے کتنی اچھی باتیں بتائی. اگر ہم ان چیزوں پہ نہیں اتریں گے، اگر ہم اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے، جیسے ان کے لیے یہ اللہ کی طرف سے آیا، اس سے بھی بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ کائنات اللہ کی بنی ہوئی ہے. اگر مثال کے طور پر ہمارے گھر کوئی آتا ہے، گھر آ کے کیچڑ کوڑا کرکٹ خواہ وہاں کھیلتا رہے، ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر جائے، تو گھر والوں کو بہت زیادہ غصہ آئے گا. یہ زمین اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کا فرش ہے، اللہ نے بنائی ہے یہ. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی زمین پر انہی چیزوں کو فالو کریں جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور جن چیزوں سے روکنے کا حکم دیا ہے، پیچھے ہٹنے کا حکم دیا ہے، نہیں کرنے کا حکم دیا ہے، وہ چیزیں ہم نہ کریں. اگر ہم یہ چیزیں کرتے رہیں گے، اب قرب قیامت جو ہے وہ قریب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی تھی قرب قیامت کی، ہمارے اکابر نے جو ہم تک باتیں پہنچائی ہیں، وہ بالکل ہو رہی ہیں. اب کچھ بڑی بڑی علامات ہیں جو اب باقی رہ چکی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، جیسے ہمارے مولانا نے ہمیں بتایا کہ جیسے اللہ علیم بذات الصدور ہے، کہ کس کی دل میں کیا خواہشات ہیں. جیسے کسی کا دماغ ہے کہ کسی کے دماغ میں کیا ہے، کسی کے سامنے کوئی عورت جا رہی ہے، کیا وہ اپنی نگاہوں سے اس عورت کو دیکھ رہا ہے؟ باتوں سے کہے گا میری بہن ہے، میری یہ ہے وہ ہے، لیکن نگاہیں اور دماغ کے اندر غلط سوچ اور دل کے اندر غلط خواہشات جب آئیں گی، کل اللہ پوچھیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے محبت کریں، اپنے اللہ کی محبت اپنے دل میں ڈھونڈیں، اور اپنے رب کا خوف بھی ڈھونڈیں، اپنے رب سے ڈر کر اس زندگی کو گزاریں. السلام علیکم.